میرے پاس ایک غریب بچی پڑھنے کے لیے آئی جسے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف آنے لگی۔ جب وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی میں اس کی ہر بات میں مسئلے نکالتی کیونکہ اسی کلاس میں میری بھتیجی پڑھتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئے۔ ایک دن اس نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا تو میں نے نقل لکھ کر اس کی خوب پٹائی کی۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 20 دن گزر گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحبہ مجھ سے کہنے لگی کہ جا کر اس کے گھر پتہ کریں۔ ان کی زبردستی پر مجھے ایزا کے گھر جانا پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ ایک بچی کا ہاتھ پکڑ کر میری کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں پڑھانے میں مصروف تھی اس لیے میری نظر ان پر نہ پڑی تو ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے خود ہی مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہنے لگی، مس حیا یہ بچی آج سے آپ کی کلاس میں بیٹھے گی۔ میں نے پلٹ کر اس بچی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کا یونیفارم اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا۔ جبکہ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ اسکول تھا، فیس بھی اچھی خاصی تھی، پھر ایسی کسی بچی کو داخلہ کیسے مل سکتا تھا؟ ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے میری آنکھوں کی حیرت بھانپ لی تھی اور وہ کہنے لگی، اس بچی کو آپ آگے پڑھائیں اور توجہ دیں، یہ بہت ذہین ہے۔ جلدی آگے بڑھی گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچی کو آگے والی بینچ پر بٹھا دیا اور وہاں پہلے سے جو بچی بیٹھی تھی اسے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھتیجی رانیہ تھی، جسے میڈم نے پیچھے بھیج کر اس کی جگہ اس غریب فقیر لڑکی کو دے دی تھی۔ میں نے پرنسپل سے تو صرف جی اچھا کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد حقارہ سے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مس میرا نام عائزہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے کسی اسکول میں جاتی تھی تو وہ سر جھکا گئی اور پھر دھیرے سے کہنے لگی، مس آج تک کبھی کسی اسکول نہیں گئی، البتہ میری امی نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کروایا ہے، پھر اس کلاس میں تو تمہیں فیل ہونا ہی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا اور باقی کلاس کی بچیاں زور زور سے اس پر ہنس رہی تھیں۔ تقریباً سب ہی بڑے گھرانوں کی بچیاں تھیں جنہوں نے اس طرح کی بچی کو کلاس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اوپر سے میری لہجے نے ان سب کو مزید ہمت دی تھی کہ وہ کھل کر اس پر ہنس سکے۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ دراصل مجھے غصہ اس بات کا آیا تھا کہ میڈم نے میری بھتیجی کو پیچھے کر دیا جبکہ میں اسے کلاس میں آگے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہی کلاس میں اچھی پوزیشن لے۔ میری کوشش تھی کہ وقت سے پہلے اسے پیپر سے بھی آگاہ کر دوں اور ٹیوشن میں بھی اسے خود ہی پڑھاتی تھی، بلکہ اس کلاس کی زیادہ تر بچے میرے ہی گھر پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سب سے مشکل ٹاپک نکالا اور اس بچی کے آگے رکھ دیا۔ یہ 6 کلاس کی میتھ انگلش کی بک تھی، اس لیے بک کافی مشکل تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سبق وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا، چلو ریڈنگ شروع کرو۔ وہ تو اتنی مشکل میتھ انگلش دیکھ کر ہانپنے لگی، پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھائی میں اتنی بھی بری نہیں تھی، توڑ توڑ کر، لیکن وہ انگلش پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا مقصد تو اسے ذلیل کرنا تھا، اس لیے میں نے بیچ میں سے اسے روک کر بڑے زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم اتنی آسان سی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتی ہو تو پھر اس کلاس میں کیسے پڑھو گی؟ وہ کہنے لگی، مس میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی، جی لگا کے پڑھوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے سر ہلایا اور اسے بٹھا دیا۔ اچھی خاصی بے عزتی میں اس کی کر چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی استاد کسی بچی کی بے عزتی کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کا اعتماد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی سے دل چاٹ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں ہی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میں بھی اس بچی کو اپنی کلاس سے نکلوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ بریک کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے مجھے بلایا تو میں ان کے آفس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگی، عائزہ بہت ہی اچھی بچی ہے، بہت ذہین ہے، میں نے اسے 1-2 دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قابل ہے، اس لیے آج میں اسے اسکول لے آئی ہوں، اس کی فیس وغیرہ میں خود بھروں گی، بس تم اس پر توجہ دو، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گی اور ہمارے اسکول کا نام بھی روشن کرے گی۔ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، یہ بچی دوسری چیزوں میں بھی بہت تیز ہے، کبھی اسکول نہیں گئی لیکن اس کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بار وہی اسکول میں ٹاپ کرے گی، لیکن یہ سن کر میرا دل جل گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ رانیہ اسکول میں ٹاپ کرے، کلاس میں فرسٹ ہے، میں کیسے کسی کو آگے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحبہ سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ کو کہاں ملی؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے بتایا کہ سگنل پر یہ ان کی گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انگلش کی ایک پوئم پڑھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اور وہ مشکل پوئم سن کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ذہین بچی ہے، تو پھر ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی
جس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قابل ہے۔ پھر اتفاق سے تیسرے دن بھی وہ انہیں سگنل پر ملی، انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اس سے تھوڑا بہت لکھوا کر دیکھا تو وہ بہت اچھی لکھتی تھی۔ بس پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تعلیم دلوائیں گی تاکہ گھر چلانے کے لیے اسے سڑکوں پر شیشے صاف نہ کرنے پڑیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ فیس پے کر کے اسے یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی سرکاری اسکول میں ڈال دیتی، اس بچی کو تو اچھی ٹیوشن بھی نہیں مل پائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے میری بات سن کر بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مانا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے لیکن اچھی تعلیم پر اس کا بھی حق ہے، پھر میں اس کی فیس افورڈ کر سکتی ہوں۔ بات ٹیوشن کی تو اگر اسکول میں ہی اسے اچھے سے پڑھا دیا جائے تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں تو اسکول کے سارے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول سے ہی پڑھ کر جایا کریں، ٹیوشن وغیرہ میں صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے بہت ہی عام لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ مجھے طعنہ مار رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچے میرے ہی پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں ٹیوشن کے نام پر ان سے بھاری فیس لیا کرتی تھی اور جان بوجھ کر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کام دیتی تھی جس کے لیے انہیں ٹیوشن آنا ہی پڑتا۔ میں نے اپنے اندر کا غصہ اپنے اندر دبا لیا اور کلاس میں پہنچ گئے۔ سارے بچے بریک میں مزے کر رہے تھے، کچھ بیٹھ کر ادھر ادھر بینچ کر رہے تھے تو کچھ کھیل کود کر رہے تھے، لیکن عائزہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اپنے کھیل میں شریک نہیں کیا تھا اور نہ اس کے پاس بینچ میں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ عام طور پر میں بچوں کو شیئرنگ کا سبق سکھاتی تھی، لیکن عائزہ جیسی بچی کے ساتھ بھلا کون شیئر کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے قریب ہو، اس لیے میں نے اسے اکیلا ہی بیٹھے رہنا دیا اور بریک کے بعد پھر اسے بہت مشکل سا ریاضی کا ٹیسٹ پکڑا دیا، جسے نہ کر سکنے پر میں نے چھٹی تک اسے کھڑا رکھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو نہ بتا دیں، لیکن مجھے بھی طرح طرح کے حربے آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ ہیڈ ماسٹر صاحبہ سے میری کوئی شکایت کرے گی تو میں بھی اس کے خلاف ایسی بات کہوں گی کہ وہ سیدھا اسکول سے باہر جائے گی، کچھ نہیں تو چوری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے برخلاف اس نے ہیڈ ماسٹر صاحبہ سے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی۔ بلکہ اگلے دن وہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئی تھی کہ جب میں نے اسے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا تو کلاس کی ساری لڑکیوں سے بہتر انداز میں ریڈنگ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا دن محنت کر کے آئی تھی۔ پھر ریاضی کا ٹیسٹ بھی اس نے بہت اچھا دیا۔ میں نے دبے لہجوں میں جاننا چاہا کہ اسے کس نے پڑھایا تھا۔ وہ کہنے لگی، میم جو آپ نے پڑھایا تھا بس میں نے وہی ذہن میں بٹھا لیا اور اس کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور آگ لگ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے کلاس میں زیادہ دیر بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کچھ ہی دیر بعد اسے بہانے سے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کہ وہ کلاس میں شور کر رہی تھی، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن پھر میرا غصہ دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ بریک تک وہ باہر کھڑی رہی۔ بریک کے بعد میں نے اسے اندر بلایا تو پھر بات بات پر اسے ذلیل کرنے لگی۔ میرا دیکھا دیکھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کا رویہ بھی عائزہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، اسے برا بھلا کہتا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس سر جھکائے پڑتی چلی جاتی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے اسے ہر طرح سے ذہنیت پہنچائی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح پڑھائی سے بھاگ جائے، لیکن جتنا زیادہ میں اسے ستاتی وہ اتنا ہی تیاری کر کے آتی۔ بریک کے ٹائم پر بھی اکیلی بیٹھی کوئی نہ کوئی کتاب کھولی پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اس کی اب تک کسی سے دوستی بھی نہیں ہو سکی تھی۔ پھر اسکول میں فائنل ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے ہی ٹیسٹ کا پیپر میرے ہاتھ میں آنے لگا میری جان جل کر رہ گئی، کیونکہ میری بھتیجی رانیہ نے بہت بری کارکردگی دکھائی تھی۔ بمشکل نمبر لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ سارا وقت موبائل فون میں جو لگی رہتی تھی، اس کے تو اتنے نمبر بھی نہ آتے کہ اگر پہلے سے میں اسے ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ نہ کرتی۔ لیکن وہیں دوسری طرف عائزہ نے پورے نمبر لیے تھے، رائٹنگ سے لے کر ہر چیز میں وہ اتنے شاندار کارکردگی دکھا رہی تھی کہ میں واقعی ہی حیران رہ گئی تھی۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا جب آپ کو کسی سے حسد ہو تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ مجھے بھی عائزہ کی یہ خوبیاں خامیوں کے طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اتنے بڑے اسکول میں آ کر میری بھتیجی کی برابری کرے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی کاپیوں سے کچھ کام مٹائے اور اس کے نمبر کاٹے، اور وہیں دوسری طرف بھتیجی سے دوبارہ ٹیسٹ دلوا کر ان کاپیوں کو چیک کیا اور اس کے نمبر بڑھا دیے۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو رانیہ نے سب سے اچھا نمبر لیے تھے۔ اس بات پر ساری کلاس حیران تھی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ رانیہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں، اور اتنے دنوں میں بچوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عائزہ کی پڑھائی کیسی ہے۔ عائزہ تو خود اپنے اتنے کم نمبر دیکھ کر شوق رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے اس کے نمبر لہرائے اور اس سے کہا کہ آگے ایسا ہی پڑھنا ہے
تو پھر یہاں وقت ضائع نہیں کرو، کسی سرکاری اسکول میں چلی جاؤ۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا اور باقی کلاس دھیمے دھیمے ہنستی چلی گئی۔ امتحان کا وقت قریب آیا تو ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے کہہ دیا کہ اس بار پیپر وہ خود تیار کرے گی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں تو ہمیشہ پیپر تیار کر کے رانیہ کی پوری تیاری کروایا کرتی تھی اور باقی ٹیوشن میں پڑھنے والے بچوں کو بھی 40% پیپر تو بتا ہی دیتی تھی تاکہ وہ بھی اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ لیکن اب ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے پیپر کی تیاری کو اپنے ذمہ لے کر مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے رانیہ سے کہا کہ آپ دل لگا کر پڑھائی کرو ورنہ ایزا کے اچھے نمبر آئیں گے، تو اس نے بڑا سا منہ بنایا اور کہنے لگی آنٹی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ایزا کو پیپر نہ دینے دیں تو پھر سب سے اچھا رزلٹ میرا ہی آئے گا۔ وہ خود تو پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرا راستہ مجھے دکھا دیا تھا کہ کسی طرح ایزا کو پیپر دینے سے ہی روک سکو۔ میرے اوپر اپنے بھائی اور بھابھی کا بہت زیادہ پریشر تھا۔ میرے بھائی مجھے میری مرضی کے مطابق فیس دیتے اور چاہتے تھے کہ سب سے اچھا رزلٹ اس کی بیٹی کا ہی آئے، پھر چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہو یا پیپر لیک کے ذریعے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ پیسے والے آدمی تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رانیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہر فرمائش وہ آنکھ بند کر کے پوری کر دیتے تھے، اس لیے نہ صرف رانیہ بگڑ گئی تھی بلکہ اس کی پڑھائی سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کچھ بھی کرو لیکن سب سے اچھا رزلٹ تو رانیہ کے ہی آنا چاہیے تاکہ میں ایک بڑی سی تقریب رکھوں اور پھر تمہیں بھی خوب تحائف دوں۔ میری بھابھی نے بھی مجھے لالچ دیا تھا اور میں نے حامی بھر لی تھی کہ میں رانیہ کے رزلٹ کے لیے پوری محنت کروں گی۔ پیپر تو میرے ہاتھ میں نہیں تھے لیکن میں نے رانیہ کو پڑھانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ سارے اہم ٹاپک پڑھ لے، لیکن وہ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آتی تو موبائل فون لے کر آتی اور سارا وقت چیٹنگ میں لگی رہتی۔ ایک 6 کلاس کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس عمر میں نہ جانے اس نے کس کس سے دوستیاں کر لی تھیں۔ اگر میں کوئی سوال جواب کرتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی اور پھر میں بھی اس سے کچھ نہ پوچھ پاتی۔ اب بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی اور میں نے سر پکڑ لیا تھا، وہ کس طرح پڑھنے کو راضی نہیں ہو رہی تھی اور اب یہ ذمہ داری میری تھی کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ باقی کلاس کے بچوں پر محنت نہیں کروں گی اور رہی بات ایزا کی تو کسی بھی طرح اسے پیپر دینے ہی نہیں دوں گی۔ اور پھر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک دن جب ایزا نے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو میں نے اس کا ٹیسٹ پیپر چھینا اور اس پہ نقل لکھ دیا، پھر اس کی خوب پٹائی لگا دی۔ وہ بیچارے منہ سے 4-5 چماٹے کھانے کے بعد لال پڑ گئی۔ میں نے اسے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اسے دوبارہ ٹیسٹ بھی نہ دینے دیا۔ یہ وہ ٹیسٹ تھے جن کے نمبر کہیں نہ کہیں ایگزام میں شامل ہونا تھے اور اسی سے ہی سالانہ نتیجہ بننا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس حرکت سے اس کا رزلٹ کافی خراب ہونے والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہیڈ ماسٹر صاحبہ وہاں آ گئی اور ایزا کو باہر کھڑا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسے باہر کیوں نکالا ہے۔ میں نے ایزا کی کاپی ان کے آگے رکھ دی جس پر بڑا سا نقل لکھا ہوا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ نقل کے پیپر دے رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیسٹ پیپر چھین لیا اور اسے سزا کے طور پر باہر کھڑا کیا ہے۔ میری بات سن کر ہیڈ ماسٹر صاحبہ حیران رہ گئیں، پھر وہ ایزا سے پوچھنے لگی کیا تم نے نقل کی تھی؟ ایزا نے کوئی جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا تو انہیں لگا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، پھر وہ اسے سمجھانے لگی اور کلاس میں واپس بٹھا کر چلی گئی۔ البتہ میں نے اس کا پیپر خراب کر دیا تھا، مجھے تسلی تھی کہ اب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آنا، لیکن جب میں نے رانیہ کی کاپیوں کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ رانیہ نے تو بہت ہی زیادہ خراب ٹیسٹ دیا تھا۔ میں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور پھر اتنے میں ایزا اپنی کاپی اٹھائے میرے پاس آ کر وہ کسی سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا اور اس کا منہ ایک دفعہ پھر مار مار کر لال کر دیا اور اس کی کمر پر بھی خوب ڈنڈے برسائے۔ ویسے تو ہمارے اسکول میں مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایزا جیسی بچی کے لیے کوئی کمپلین کرنے والا نہیں، مفت میں وہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہی ہے، اس کے ماں باپ تو کبھی یہاں آ کر شکایت کرنے کی جرات کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے اس کی خوب پٹائی لگائی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مجھے ہیڈ ماسٹر صاحبہ کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایزا ان بچوں میں سے ہے جو اپنے استادوں کی شکایت کسی سے بھی نہیں لگاتے، اور اسی بات کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اسے کتنا بھی مارتی یا ڈانٹتی لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتی۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی،
کبھی میری مار کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس کی نظروں میں کبھی میں نے نفرت دیکھی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی۔ کلاس کے سبھی بچے اس پر ہنستے، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو ایزا سب سے پہلے اپنی کاپی نکال کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی ایزا میرا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ میری نفرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ ماں ہائی کلاس اور لو کلاس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر میں میرا تعلق ہائی کلاس سے تھا، جبکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اس لیے اس کا ہمارے اسکول میں پڑھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو اسکول میں ایزا موجود نہیں تھی۔ وہ اسکول نہیں آئی تھی اور اس کا نہ آنا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی، میں نے سب بچوں کو بڑی اچھی طرح پڑھایا، لیکن میری اپنی بھتیجی رانیہ نے انتہا کی ہوئی تھی۔ میں پڑھا رہی تھی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے ڈانٹا تو وہ بہت بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں اس طرح اونچی آواز میں ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی اجازت ہمارے اسکول میں نہیں ہے۔ بھتیجی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور کلاس کی باقی سب لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگی تھیں۔ ہمارے اسکول میں یہی رول تھا کہ کوئی بھی ٹیچر بچوں سے نہ سختی سے پیش آ سکتی تھی اور نہ ہی مار سکتی تھی، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے زیادہ تر بہت ہی امیر گھرانوں کے تھے۔ بے اختیار مجھے ایزا کا خیال آیا تھا، جس سے میں نہ صرف ڈانٹتی تھی بلکہ مارتی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت احترام سے مجھ سے پیش آتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا اور اپنی بھتیجی کو نظر انداز کر کے کلاس میں پڑھانے لگے، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ امتحان میں مہینہ باقی تھا اور بہت تیزی سے ریویژن چل رہی تھی، لیکن اس ریویژن میں بھی میری بھتیجی نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ ایزا مستقل غیر حاضر تھی اور مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ 20 دن گزرے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگی کہ ایزا اسکول کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے صاف کہا کہ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی ایزا کا ایڈریس ہے، تمہارے گھر سے یہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے، تمہارے علاقے کے پیچھے جو کچا علاقہ ہے وہ وہیں کہیں رہتی ہے، تم جا کر پتہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بچی پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی، اب اگر سالانہ امتحان نہ دے سکی تو مجھے افسوس ہوگا۔ ہیڈ ماسٹر کی بات سن کر مجھے بہت ناگوارا گزرا۔ میں بھلا کچے علاقے میں جا کر کیوں ایک ایسی بچی کو ڈھونڈتی جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھی، لیکن ہیڈ ماسٹر نے کاغذ پر اس کا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ لیا، لیکن میرا ایزا کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو فرصت ملی تو انہیں وہ بچی یاد آئی۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ میں بہت مصروف تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی اور کہا دیکھو آج چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ امتحان شروع ہو جائیں اور اس بچے کے پیپر رہ جائیں۔ انہیں نہ جانے کیوں ایزا سے بڑی ہمدردی تھی۔ میرا پھر بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھی تو میری بھتیجی رانیہ بھی پڑھنے کے لیے آئی۔ وہ پھر فون چلا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا رانیہ امتحان میں کچھ ہی دن رہ گئے، تم یہ فون رکھ کیوں نہیں دیتی؟ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ مجھے چیٹنگ کروا کر پاس کروا دیتی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ میرا دل خراب ہو گیا۔ ٹیوشن کے سارے بچے بھی اس کی بات سن رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا رانیہ معافی مانگو، یہ کیا طریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ ایک دم ہی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میرے بابا آپ کو اتنی زیادہ فیس بھرتے ہیں، میں آپ سے کس بات کی معافی مانگوں گی؟ آپ مجھے نقل کروانے کی ہی تو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی اور سب کی نظر میں مجھے گرا گئی تھی۔ میں تو اس چھوٹی سی بچی کی جرأت پر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب میرے بھائی اور بھابھی کی بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میری ماں نے بھی یہ سب دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اسے سر پر نہ بٹھاؤ، تم ہی نے اسے نقل کروا کر اس بات کا عادی بنا لیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے، لیکن تم تو کم سے کم اپنا ایمان سلامت رکھتی۔ دوسرے بچوں کا حق مار کر تم نے اسے ہمیشہ اتنے اچھے نمبر دلوائے، دیکھ لو آج یہ تم ہی برا بلا کہہ کر چلی گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایزا کو بھی تو اس طرح بے عزت کرتی تھی۔ بے اختیار میں نے اس کا پتہ اٹھایا اور چادر پہن کر گھر سے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر کچی بستی شروع ہوئی اور پھر پتہ معلوم کرنے کے بعد میں اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، میں نے ایسا ہی ہاتھ لگایا تو کھلتا چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گئی تھی۔ 11 سالہ ایزا ایک کونے میں بیٹھی روٹی بنا رہی تھی اور چارپائی پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے ایزا کو آواز دی تو میری آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور پھر دوڑ کر میرے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔
اس کی حرکت پر میں بالکل حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اسے جس طرح مارا تھا، ذلیل کیا تھا، مجھے دیکھ کر تو اسے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے انداز میں بہت ہی محبت تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کرسی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم سکول کیوں نہیں آ رہی؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی، پھر کہنے لگی یہ جو عورت لیٹی ہوئی ہے یہ میری خالہ ہے۔ انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیونکہ میرے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری خالہ بہت بیمار تھی، ان کے گردے میں پتھری ہو گئی تھی، جس کی تکلیف سے یہ نڈھال تھی، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فوراً خالہ کا آپریشن کروا سکیں۔ سرکاری اسپتال والوں نے بہت دنوں بعد کی تاریخ دی ہے۔ بس اسی پریشانی میں میں اسکول نہیں آئی، کیونکہ گھر کا کام کاج بھی کرتی ہوں اور خالہ کی دیکھ بھال بھی، پھر پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک دو گھروں میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں اور اس کے پیسوں سے خالہ کی دوائی لے آتی ہوں۔ پڑھائی میرے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنا میرا شوق ہے، لیکن میری خالہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے ہی کہنے لگی، مس مجھے معاف کر دیں، میں امتحان نہیں دے سکوں گی۔ آپ کی مار ڈانٹ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے۔ استاد کی مار بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جب آپ مجھ پر غصہ کرتی تو میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر پڑھتی اور اسی وجہ سے میں بہت اچھا لکھنا پڑھنا لگ گئی تھی، لیکن امتحانات کی خاطر میں اپنے خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پونچھ لیے تھے اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک میری بھتیجی تھی جو مجھے 20 لوگوں کے درمیان ذلیل کر کے گئی تھی، جسے نہ ہی اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا احساس تھا اور نہ ہی میری عزت کا، اور ایک یہ بچی تھی جو اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی خالہ کی خدمت کر رہی تھی اور اتنی کم عمری میں کما کر اپنی خالہ کی دوائیوں کو بھی پورا کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے عائزہ سے سینے لگ گئی اور اس سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ آپ کی مار میرے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ میری خالہ کہتی ہے کہ استاد کی مار انسان کا وہ کچھ سکھاتی ہے جو دنیا میں کوئی اور چیز نہیں سکھا سکتی۔ پھر آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر عائزہ کے ہاتھ میں رکھنے چاہے تو وہ انکار کرنے لگی، لیکن میں نے زبردستی وہ پیسے اسے دیے اور اس سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اسکول آ جایا کرو، میں تھوڑی دیر میں ہی تمہیں سارا کام کروا دوں گی۔ مجھے بے ساختہ اس معصوم بچی سے محبت ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی اور پھر اگلے ہی دن 2 گھنٹوں کے لیے اسکول آ گئی۔ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو بھی ساری بات بتا دی تھی، وہ بھی اس کی مدد کرنے کو راضی ہو گئی اور پھر میں نے اور ہیڈ ماسٹر صاحبہ نے مل کر اس کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ وہ معصوم سی بچی جنت کا پھول تھی جو اتنی کم عمری میں ہی بہت احساس اور ذمہ دار تھی۔ میری بھتیجی اسکول میں فیل ہو گئی اور عائزہ نے واقعی اسکول میں ٹاپ کیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھی بلکہ بہت قابل بھی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کو مجھ پر بہت غصہ آیا، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن نہ ہی انہیں اپنی تربیت کا اندازہ تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کی بگڑتی ہوئی حالت کا۔ مجھے ڈر ہے کہ جلد یا بعدیر وہ رانیہ کی ایسی تربیت کا نقصان اٹھائیں گے۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی استاد کبھی بھی اپنے طالب علم میں بھید بھاؤ نہیں کر سکتا۔ امیر یا غریب کا فرق ہمارا اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ذہین بنایا ہے